حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا۔ قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنا عالم سے آشنا نہ ہوا۔ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ حضور کہتے ہیں خدمت میں، رسالت مآب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گراں کہتے ہیں بھاری یا ناگوار، ہنگامہ زمانہ زمانے کی اذیتیں، رخت سفر سفر کا سامان، روانہ ہوا چلا گیا۔ قیود شام و سحر صبح و شام کی پابندیاں، بسر تو کی گزاری تو، نظام کہنہ عالم دنیا کا پرانا نظم و نسق، آشنا کہتے ہیں واقف کو۔ بزم رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل۔ حضور آیا رحمت، رحمت کی نشانی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں طرابلس کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب میرے لیے یہ دنیا ناقابل برداشت ہو گئی تو میں نے اپنا رخت سفر باندھ کر عالم بالا کی طرف روانہ ہو گیا، اور یہ دنیا جو صبح و شام کی قید سے عبارت ہے، یہاں پہ میں نے زندگی جیسے تیسے تو بسر کی، لیکن میں اس فرسودہ نظام سے جو ہے وہ بالکل مانوس نہیں ہو سکا۔ چنانچہ جب میں نے سفر شروع کیا تو فرشتوں نے میری رہنمائی کی اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز، اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اندلیب باغ حجاز، حجاز کے باغ کی بلبل، مراد اسلام کے باغ کی بلبل، گرمی نوا، جذبوں کو بیدار کرنے والی شاعری سے مراد لیا گیا ہے۔ گداس پگھلی ہوئی، سرخوش بے حد خوش، جام والا محبت کا جام، فتادگی کہتے ہیں انکساری کو، غیرت سجود نیاز عاجزانہ سجدے کے لیے باعث رشک، پستی دنیا دنیا کی نیچائی، سوئے گردوں آسمان کی طرف مراد بلندی کی طرف، ملائک نے فرشتوں نے، رفت پرواز مراد خیال کی بلندی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقبال کو دیکھ کے فرمایا کہ تو بے شک گلستان حجاز کا بلبل ہے، تیری شاعری سے ملت کا ہر فرد جو ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے، اور یہ جو کارنامہ تو نے انجام دیا ہے یہ بہت عظیم ہے، تیرا دل ہمیشہ ہماری محبت میں بھرا رہا ہے، سرشار رہا ہے، اور تیری انکساری ہزارہ سجدوں کے لیے باعث رشک ہے، تو زمین کی پستی سے اڑ کر یہاں آیا ہے، فرشتوں نے تجھے بلند پروازی سکھائی ہے، بے شک تو باغ دنیا سے خوشبو کی طرح اڑ کر یہاں آیا ہے، مگر ہمارے لیے کیا تحفہ لایا ہے۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی،
ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ دہر میں، زمانے میں آسودگی نہیں ملتی، آرام و سکون نہیں ملتا۔ لالا و گل مختلف طرح کے پھول، ریاض ہستی زندگی کا باغ، بو کہتے ہیں خوشبو کو، آبگینہ شیشے کا پیالہ، جھلکتی ہے چمکتی ہے، آبرو کہتے ہیں عزت و وقار۔ طرابلس ترکی کا ایک شہر جہاں اٹلی کے ہاتھوں 1911 میں بہت سے ترک شہید ہو گئے تھے۔ اقبال نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا وہ مقام ہے جہاں آرام اور سکون نہیں ملتا، اور جس زندگی کی تلاش ہے وہ بھی میسر نہیں۔ اگرچہ اس دنیا میں بے شمار انسان بستے ہیں، لیکن وفا اور حمیت کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا آبگینہ لے کے آیا ہوں جو کہ اس میں وہ شے ہے جو جنت میں بھی نہیں ملتی۔ یہ نایاب شے جو اس آبگینے میں موجود ہے وہ طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آبرو اور توقیر جھلکتی ہے۔